آواز اور گفتگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے. خاموش رہتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں. بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے. گفتگو دو ٹوک ہوتی. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک بات شروع کرتے ہیں، ابھی وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے اندر سے ایک اور شاخ نکال لیتے ہیں، ابھی وہ آدھی نہیں ہوتی تو اس میں سے ایک اور نکال لیتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے یہ سمجھ نہیں آتی کہ موضوع کیا تھا، بات تھی کیا. لیکن آپ ایک بات پوری مکمل کرتے تھے. گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، یعنی اتنی کم بھی نہیں کہ بندے کو بات ہی نہ سمجھے کہ کیا کہا، دوسرا حیران پریشان ہے، اور نہ اتنی لمبی کہ سمجھنا ہے کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی. ہر حرف واضح ہوتا، مخارج بہت اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے. نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے. نکھرے ہوئے یعنی الفاظ کھاتے نہیں تھے. بعض ہوتے ہیں نا، یا تو شروع جملہ ٹھیک بولتے ہیں، آخر میں گول کر جاتے ہیں. بعض لوگ لفظ کا ابتدائی حصہ ٹھیک بولتے ہیں، آدھے کے بعد ڈراپ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کہا. بعض لوگ ناک میں بولتے ہیں، بعض اوقات یعنی پوری بات سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا گیا. آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو میسج کنوے کرنے کے لیے، چاہے پوئٹری میں ہو یا نثر یا نظم، کچھ بھی ہو، بات واضح کرنی، خواہ لکھنے میں کیوں نہ ہو. بعض لوگ ڈیزائننگ کرنے لگتے ہیں تو وہ ڈیزائن اتنے چھا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈیزائن بنا کس لیے، کیا میسج ہے. تو ہمیشہ اصل مقصد سامنے ہونا چاہیے. کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، اور کس موقع پر کتنا کہنا ہے اس کو، اور کیسے کہنا ہے. یعنی لینگویج پلس ادائیگی دونوں ہی اہم ہیں. کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا، آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا. آپ نے فرمایا نا کہ انا افصح العرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے. اوتیتو جوامع الکلم، کمپریہنسو بات کر سکتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کان طویل الصمت قلیل الضحک، زیادہ خاموش رہنے والے اور کم ہنسنے والے تھے. عام فہم گفتگو کرتے تھے. کان کلامہ کلاما فصلا، آپ کا کلام جدا جدا ہوتا کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا. گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے. ترتیل اور ترسیل دو لفظ یاد رکھیے، ترتیل اور ترسیل، صحیح پنکچویشن اور صحیح وقفے. آپ کی گفتگو گنی جا سکتی تھی، یعنی اگر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. ضروری بات 3 دفعہ دہراتے تھے تکرار کے لیے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، یہ بھی یاد رکھیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کان لا یراجع بعد 3، 3 کے بعد نہیں دہراتے تھے. ٹھیک ہے، دوسروں کی سمع خراشی کرنے والی بات ہو جاتی. گفتگو کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس کو وہ شرم و حیا اور غض بصر اور اخلاق اور احترام اور سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بیزار کرتے ہیں. احترام اپنی جگہ ہے، لیکن بات انسان کو دوسرے کے لیول پہ کرنی چاہیے. تو اوپر دیکھتے تھے، مراد یہ ہے کہ نیچے کی زمین کو دیکھ کے بات کرنے کی بجائے اس کا رخ، یعنی اگر دیکھنا ہی ہوتا تو سامنے کے بعد نیچے نہیں اوپر. اس سے فرق پڑتا ہے. یعنی جب آپ بات کرتے کرتے ایسے کر لیتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی دوسرے کی، لیکن اگر بات کرتے کرتے آپ تھوڑا اوپر دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ایک امیجنیشن یا تخیل میں ہلکا سا جانے کا ایک ایفیکٹ ملتا ہے جو خوبصورت بنا دیتا ہے گفتگو کو. یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں پڑھا تھا آپ نے ریسرچ میں. گڈ، سبحان اللہ. انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی جس میں آتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے وقت اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل، قلب ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یعنی ایموشنز آپ کے جاگتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عورتیں میرے خیال ہے خصوصاً دلہن اسی لیے شاید
سر جھکا کے بیٹھی ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی تو آپ کو چاہیے کہ اوپر دیکھیں تاکہ یاد آ جائے. ماتھا پکڑ کے نیچے نہیں دیکھیں. ہاں اگر فزیکلی نیچے دیکھیں گے تو اور کام خراب ہوگا. پھر غض بصر کا مطلب سر جھکانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کو اس ٹارگٹ سے ہٹا دیا جائے، بس، یعنی کہ ان فوکسڈ ہو جائے. نگاہ پھیر لیں. اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ انکانفیڈنٹ سا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اگر جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو لگتا ہے یہ کہیں اپنی گہری سوچ میں جائے گا. جی بالکل. جی ہاں، بچوں کا کانفیڈنس ہی خراب کر دیتے ہیں. نیچے دیکھو، نیچے دیکھو. اصل میں خوبصورتی اعتدال میں ہے. اعتدال کیا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھ کے بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. مثلا بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور دیکھ آپ ادھر ادھر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، تو دوسرے کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہم سے تو کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. بہرحال ہم تو اوپر دیکھیں گے سنت سمجھ کر، ریسرچوں کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اسی میں خیر بھلائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے آگے چلتے ہیں. اخلاق کی ایک جھلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی. سہل خو اور نرم پہلو تھے. جفاجو اور سخت خو نہ تھے، ہارش نہیں تھے. بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، دور سے چیخ چلا کے نہیں بولتے تھے. سب سے زیادہ تبسم فرماتے، نہیں مسکراتے. غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے. یعنی بات بات پہ غصہ نہیں آتا تھا. غصہ آتا تھا اور پیچھے کیفیت بھی ہم نے پڑھی، لیکن بہت کم اور صرف حق بات پر. اور رضا میں سب سے آگے یعنی دوسرے کی بات کو ایکسپٹ کرنا، ماننا، اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا، اس میں آگے تھے. یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، لوگوں کو ایز اٹ از قبول کرنا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی. کیونکہ اگر ہم ہر چیز میں ریزسٹ کر رہے ہیں، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسا، تو کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے ہی رہیں گے، مشکل ہمارے لیے ہو جائے گی. تو ایکسپٹنس بہت ضروری ہے. دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے تھے. اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے. کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جا سکتے تھے. اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے، یعنی کسی کو گھور گھور کے نہیں دیکھتے تھے، اور نہ کسی کو دیکھ کر ماتھے پہ بل اور منہ پھلانا اور ناپسندیدگی کا اظہار ایسا نہیں کرتے تھے. ہم لوگ ذرا سا کوئی مرضی کے خلاف بات ہو تو ایک دم ہمارے چہروں پہ آ جاتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوراً ہمارا چہرہ بگڑنے لگتا ہے. کیا یہ سنت کی پیروی ہے؟ نہیں نا. کنٹرول کرنا ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے، ہر وقت ہر ایک کی ہر بات اچھی نہیں لگ سکتی اور نہ ہو سکتی. انسانوں کو کمزور سمجھیں، ان میں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور وہ یہ غلطیاں دہراتے رہیں گے. جیسے ہم غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دوسرے بھی اسی طرح ہیں. ان کو بھی آپ سپیس دیں، انہیں بھی کرنے دیں. ہمارا موڈ آف کیوں ہوتا ہے؟ مثلا بچے ہیں گھر میں اور لوگ ہیں، کس وقت آف ہوتا ہے ہمارا موڈ؟ جب ہم ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو پھر ہمارا چہرہ بگڑتا ہے، پھر ہماری زبان کھلتی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھتا ہے، پھر کوئی فرنیچر اٹھ جاتا ہے یا کچھ اور. اور بعض لوگ تو پہلے ہی درجے پہ آخری مرحلے پہ پہنچے ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا، مومن کا چہرہ ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کے چہروں کو ہوا دیتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے دوسرے کے چہرے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اسمائل دے کے. جب آپ اسمائل کریں گے تو اس کو مجبوراً
اسمائل کرنا پڑے گا. اور اگر پھر نہ کرے تو کیا کریں گے؟ آنکھیں نکالیں گے. پھر دوبارہ اسمائل کریں حتیٰ کہ وہ کرنے لگے. سب سے زیادہ عدل کرنے والے، پاک نفس اور پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے. نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے. سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے. سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے. اپنے خادم پر عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں. اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کچھ اور احادیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کہہ کے نہیں لگاتے تھے. کان لا یضحک الا تبسما، ہنستے نہیں مسکراتے تھے. خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا. اور صحابہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ یہ بات ہم آپ کے چہرے سے معلوم کر لیتے کہ آپ کتنے خوش ہیں. لوگوں کو آپ سے دھکیلا نہ جاتا تھا، یعنی اگر آپ کراؤڈ میں سے گزر رہے ہیں تو دوسروں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا کہ ہٹو 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 بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھیں آپ کے مجمع میں. آپ اپنے رستے پر خود چلتے تھے اور لوگ رستہ دیتے جاتے تھے. بڑے کو عزت دیتے، دائیں جانب سے شروع کرتے. مثلا جیسے مسواک کرتے یا کچھ پیتے تو آغاز دائیں جانب سے کرتے. جب بھی آپ سے کچھ مانگا جاتا آپ ضرور عطا کرتے. اگر کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو خاموشی اختیار کر لیتے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں دینی شروع کر دیتے ہیں اور تشریح کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں دے پا رہے، پھر ایسا ہے ویسا ہے. یہ اپنے عذر اور مجبوریاں سنانے لگتے ہیں. اس سے دوسروں کی سما خراشی ہوتی ہے. پھر ہے تو ٹھیک، نہیں تو بات ختم. ہدیہ قبول کرتے اور بدلہ دیتے تھے. جب پہلا پھل لایا جاتا تو برکت کی دعا کرتے اور چھوٹے بچے کو دیتے تھے. اچھا ہم جب ایک اصول بنا لیتے نا کہ دائیں جانب سے شروع کرنا ہے، پھر ہر چیز میں دائیں جانب ہماری ہوتی ہے. اس میں پھر ہم اس اصول سے خلاف نہیں جاتے. تو بعض جگہ پر بعض چیز آپ نے بڑے کو پہلے دی، بعض چیز آپ نے چھوٹے کو پہلے دی. مثلا نیا پھل آپ چھوٹے کو پہلے دیتے. کیوں؟ بالکل بچے انتظار نہیں کر سکتے، ان کو جلدی ہوتی. لیکن بعض چیزیں ان میں آپ نے اس چیز کی ترتیب کا لحاظ رکھا تو آپ نے دائیں طرف سے اس کو شروع کیا. جیسے خاص طور پر اگر ایک پراپر مجلس ہوتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے. آپ یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں، ہمارے شہر، ہمارے سا اور مد یعنی پیمانوں میں برکت پیدا فرما. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے دوست، بندے اور نبی تھے. انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی. میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں. میں تجھ سے مدینہ کے لیے وہی کچھ مانگتا ہوں جو انہوں نے مکہ کے لیے مانگا تھا، بلکہ اس سے دگنا. آپ دیکھیے کہ ہم کہتے نہیں یہ تو ادب کے خلاف ہو جائے گا، اور مکہ تو اس میں اللہ کا گھر ہے اور ہم اس سے زیادہ کیسے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے شہر کو بھی برکت دے دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے مکہ سے بھی بڑھ کے برکت مانگی اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس میں کمی نہیں ہے. ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم مانگنے سے کتراتے ہیں. تو مانگتے رہیے. اور یوں بھی مانگ سکتے ہیں اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے مانگا، ہم وہ اپنی اس جگہ کے لیے مانگتے رہیے، اس سے بھی زیادہ مانگتے ہیں. اب کچھ اور آپ کی صفات اور اخلاق کا ذکر کروں گی تاکہ ہم بھی صاف ستھرے ہو جائیں تھوڑے. منہ کی صفائی، کثرت سے مسواک کرتے تھے. جب بھی رات میں سو کر اٹھتے تو مسواک ضرور کرتے، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے. ہم عام طور پر نکلتے وقت تو کر لیتے ہیں لیکن واپس جا کے نہیں کرتے. سر پر اکثر تیل لگاتے تھے اور پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تھے.
یعنی پانی سے بالوں کو اسٹریٹ کر لیتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو پہلے وضو کر لیتے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. یعنی اگر غسل نہیں کر سکتے تھے تو وضو پر اکتفا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد اعضاء خشک کرتے تھے. بعض جگہوں پر خشک نہ کرنے کی بات بھی آتی اور بعض جگہ خشک کرنے کی بات بھی آتی. فرق کس چیز کا ہے؟ مثلا گرمیوں میں اگر آپ خشک نہیں کرتے تو اچھا لگتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، لیکن سردیوں میں اگر آپ خشک نہیں کرتے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ مدینہ میں سردی نہیں ہے، مدینہ میں بھی سردی پڑتی ہے ٹھیک ٹھاک. تو اس لیے آپ خشک کیا کرتے تھے. اصل میں کم علمی جو ہوتی ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے. ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس پر اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ دوسرے سارے پہلو بھول جاتے ہیں، اور وہ جو دین کی خوبصورتی ہے فلیکسیبلٹی اس کو بھول جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی چیز پڑھیں تو یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں کہ یہ کس موقع پر آپ نے کیا تھا، کب کیا تھا، کتنا کیا تھا. اس سے خود بخود معاملات میں آپ کی خوبصورتی آ جائے گی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں بھی بہت پنکچول تھے. مشکلات میں نماز پڑھتے، نماز میں روتے بھی تھے، دعائیں کرتے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کثرت سے کرتے. اسی طرح آل محمد کے لیے بقدر ضرورت رزق کی دعا کرتے. آپ کی دعا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما. بہت زیادہ نہیں مانگا تو بگاڑ کا سبب ہوگا. لباس پہنتے وقت، اتارتے وقت دعا پڑھتے. آپ کے لباس میں سرخ جبہ بھی تھا. ہم سمجھتے نا کہ مرد شاید سرخ لباس استعمال ہی نہیں کر سکتے. برا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا، میں نے اس جوڑے میں کسی کو ان سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. ورس اور زعفران سے رنگی ہوئی چادر بھی آپ نے پہنی. زعفران کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ یلو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی یلو کپڑا پہننا ہو تو پہنا جا سکتا ہے. چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اس کا نگینہ حبشی تھا. دائیں اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے، یعنی دائیں میں بھی پہنی بائیں میں بھی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، رائٹ میں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. تو اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. ہر رات سرما لگاتے. آپ کے پاس ایک سرما دانی تھی جس میں سے آپ ہر رات 3 مرتبہ ایک آنکھ اور 3 مرتبہ دوسری آنکھ میں سرما لگاتے تھے. طاق عدد میں لگاتے تھے، یعنی 1 یا 3. آپ کے جوتے میں تسمے تھے. تسمے کیا ہوتے؟ لیسز. چمڑے کے جوتے پہنتے تھے. نجاشی نے آپ کے لیے موزوں کا سیاہ جوڑا بھیجا جو غیر منقوش تھا. آپ نے اسے پہنا اور وضو کرتے ہوئے اس پر مسح کیا. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھاتے تھے. آپ کو مکھن پسند تھا، کدو پسند تھا. کل کے لیے کچھ نہ رکھتے تھے، فریج نہیں تھا. کھانا دسترخوان پر رکھ کے کھاتے تھے. کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالا. پسند ہوا تو کھا لیا، پسند نہ ہوا تو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا، سہنک، بڑی جو سے تھال ہوتا ہے، اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے. تو جب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ اتنا بڑا تھا، ظاہر ہے 4 آدمی اٹھانے ہو کتنا ہیوی ہوگا، تو سارے اسی میں کھانا رکھ کے سب وہی، الگ الگ پلیٹوں میں نہیں کھاتے تھے، ایک جگہ سے کھاتے تھے. آپ کا تکیہ جس پر رات کو سویا کرتے تھے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے. آپ کے کندھا مبارک پر مہر نبوت تھی، کبوتر کے انڈے کی طرح. اس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ تھا. اس میں سرخی تھی تھوڑی تھوڑی، وہ جو مہر تھی آپ کی، اس میں تھوڑا گوشت ابھرا ہوا تھا. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو تشریف لیں. السلام علیکم. اتنا اچھا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ملاقات ہی ہو گئی ہو کسی سے. اتنی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کا پتہ چلا. اس کی خوشی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور ایک دکھ اپنے اوپر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے کیوں نہیں اس وقت میں آشنا ہوتے کہ جب اپنی پرسنالٹی کو ہم مولڈ کرنے کے قابل ہوتے.
خیر اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی ہمیں جن چیزوں کا پتہ چل گیا ہے، اگر ہم آہستہ آہستہ اگر ایک ایک پوائنٹ کو بھی لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، لمٹس تو ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ اگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ ہم پلیزنٹ اور سافٹ تو ہو سکتے ہیں. یہ ہارشنس جو ہے یہ ایک بیماری کی طرح پھیل گئی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ہارش ہو گئے ہیں. آبویسلی وہ ہر وقت ایک ہارش لہجہ سننے کے عادی ہوتے ہیں تو وہی امیٹیٹ کرتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. تو بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھی نرم ہو جائیں، ذرا سافٹ ہو جائیں. اور یہی بہت بڑی خوبصورتی ہوتی ہے سافٹنس جو ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بچوں کے اندر بھی سختی آ گئی ہے، لٹرلی آپ بعض اوقات بچوں سے سلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی اکڑی ہوئی چیز سے آپ سلام کر رہے ہیں. آپ ان کو گلے لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی درخت کا تنا ہے جس کو آپ چھو رہے ہیں. یعنی جھکاؤ، محبت، ایک وہ جو مزاج کی خوبصورتی ہے وہ نہیں نظر آتی. تو اس میں یہ کہ بچپن سے اگر یہ اٹھان ہو رہی ہے تو بڑے ہو کے کیا ہوگا. جی بالکل. یعنی سافٹنس ہوتی بھی ہے تو صرف چند لوگوں کے لیے ہوتی ہے، باقی سب کے لیے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.